اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سیشن کا آغاز سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ الحمدللہ حافظہ سلمان موجود ہے۔ جی حافظہ صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون صدق الله العظيم ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ امید ہے کہ عزیز سامعات طالبات خیر و عافیت سے ہوں گی۔ بحمداللہ آج ہمارا 23واں پارہ ہوگا، اور کل کا پارہ ہمارا 22واں پارہ ومن یقنط پارہ تھا۔ اس کے اہم نکات کو ایک دفعہ ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ آگے پارے سے جو ہمارا ربط ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے۔
کل کی پاری میں جو کہ سورۃ الاحزاب کا حصہ تھا، وہاں پر ازواج مطہرات کے توسط سے جو ہے عام خواتین کو بھی اللہ رب العزت نے خاص ہدایات دی تھی، اور خواتین ایمان والیوں کو کس طریقے کا اپنا طرز عمل رکھنا چاہیے اس بارے میں ہم نے پڑھا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں یہ بات بھی کل کے بارے میں ہم نے دیکھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حکم سامنے آ جائے تو بحیثیت مومن انسان کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول کے حکم کے آگے اپنا سر ہمیں تسلیم کر دے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر ہم نے حضرت زید اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ تھا ان کے نکاح کا، اور اس کے توسط سے جو اللہ رب العزت نے کافی سارے عقائد کی جو مشرکین مکہ کے اندر اس وقت رسومات عائد تھیں ان کی تردید کی۔ اس کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 خصوصیات کا ہم نے یہاں پر ذکر پڑھا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور اسی کے ساتھ ہی آپ کی کچھ امتیازی خصوصیات تھیں، اور ساتھ ہی سورۃ الاحزاب کے تناظر کے اندر ہم نے یہ بات بھی دیکھی کہ کھانے کی دعوت کے جو آداب ہوتے ہیں معاشرتی اعتبار سے ان کی کیا رعایت ہے، کیا احکامات ہیں، اور ازواج مطہرات سے نکاح کی حرمت کے مسائل کو دیکھا، پردے کے احکامات کو تفصیلی طور پر دیکھا، اور یہاں پر ہم نے اس بات کو بھی دوبارہ اثر نو پڑھا کہ انسان بار امانت کا جو حامل ہے تو اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے کل ہی کے پارے کے اندر سورہ سبا کی شروعات میں دیکھا کہ وہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کی فضائل کو دیکھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے خاص انعامات معجزات عطا فرمائے تھے، اور ان کی وفات کا جو واقعہ تھا، اور اس بات کا مقصود کہ جنات یا کوئی بھی شخص جو ہے عالم غیب نہیں ہوتا سوائے اللہ کے۔ قوم سبا کا واقعہ پڑھا، اور ان تمام واقعات میں جو ہے غور و فکر کی دعوت تھی، اور غور و فکر کی دعوت کے ساتھ ہی یہاں پر کل ہم نے سورۃ الفاتر کی جو ہے ابتدا ہوئی تھی پارے کے اندر، اور فرشتوں کے بارے میں یہاں پر یہ بات ہم نے دیکھی کہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، یعنی فرشتوں کو اپنا قاصد بنا کر بھیجا، کیونکہ بعض مشرکین کی یہ عقائد بھی تھے کہ قاصد جو ہے یہ فرشتے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہوتے ہیں، اور ان کی نسبت وہ خود اپنی طرف پسند نہیں کرتے تھے لیکن اس کی نسبت وہ اللہ کی طرف کرتے تھے۔ تو یہاں پر اس بات کی جو ہے تردید کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی کل کے پارے کے نکات میں اگر دیکھا جائے تو دیکھا جائے کہ 3 قسم کے افراد ہوتے ہیں، ظالم، معتدل اور سابق بالخیرات۔ تو یہاں پر یہ تینوں جو امت محمدیہ کے منتخب افراد تھے، اللہ نے ان کو کتاب کے لیے چن لیا تھا، تو یہاں پر ان باتوں کی طرف بھی اشارہ تھا، اور اس کے ساتھ ہی کل کے پارے کے اندر سورہ یاسین کی ابتدا ہوئی تھی۔ سب سے پہلے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت پر دلیل تھی اس کا یہاں پر تذکرہ تھا، اور رسولوں کے قصے کو ہم نے یہاں پر دیکھا تھا گزشتہ آیات کے تحت، کیونکہ قرآن کریم میں یہ کون سے رسول تھے، کون سے بستی تھی، اس کا کوئی خاص نام لے کر کوئی تعین اور ذکر نہیں آیا تھا۔ البتہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ انطاکیہ ایک بستی کا نام تھا، یہ وہاں پر تھے، اور 3 رسول یہاں پر بھیجے گئے، اور وہاں پر بھی پھر ایک شخص کا خاص طور پہ قرآن کریم میں تذکرہ آیا جسے کچھ روایات اور مفسرین حضرات نے حبیب نجار کے نام سے جو ہے اس کا نام لیا ہے۔ آگے اس پارے کے نکات کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ آج کا ہمارا پارہ ومالیہ پارہ ہے، 23واں پارہ، اور یہاں پر سورہ یاسین انشاءاللہ مکمل ہوگی، ساتھ ہی سورۃ الصافات اور سورۃ الصاد مکمل ہوگی، اور سورۃ الزمر کی تقریباً انشاءاللہ ہم 3 رکوع کو یہاں پر دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ یاسین جس کی ابتدا کل کے پارے میں ہو چکی تھی، اور ہم نے حبیب نجار کا واقعہ دیکھا کہ جب یہ اس شخص سے دیکھا کہ اس کی قوم جو ہے ان رسولوں کی تکذیب کر رہی ہے اور ان کو جھٹلا رہی ہے، ان کی دعوت کو قبول نہیں کر رہی، تو یہ شخص خیر خواہی کے جذبے سے اپنی قوم کی طرف آیا، اور اس واقعے کا یہاں دوسرے رکوع کے اندر یہاں پر تذکرہ ہے۔ تو واقعہ یہی تھا کہ اس شخص
کے بارے میں اس کا نام تو کوئی متعین نہیں تھا، لیکن یہ رسولوں کی دعوت اس نے قبول کر لی تھی، اور شہر والوں کا جب اس نے حال دیکھا کہ وہ اپنے رسولوں کے ساتھ سلوک ایسا کر رہے ہیں، تو وہ دوڑتے ہوئے قوم کی ہمدردی کے تحت جو ہے انہیں سمجھانے کے لیے آیا کہ رسولوں کی بات مان لو اور اپنی یہ ہٹ دھرمی کو چھوڑ دو۔ لیکن اس کی قوم کا حال کیا ہوا کہ غیظ و غضب میں آ کر انہوں نے شہید کر دیا، اور اس حد تک ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حق کے لیے اس جرت امیز رویے کے بدلے میں جو اس مرد کو، نیک مرد کو جو کچھ عطا فرمایا، اس نے اپنا مقام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ جب اس نے اپنا مقام دیکھا تو کہنے لگا کہ کاش میری قوم کے لوگ یہ جان سکتے کہ میرے رب نے مجھے کس قدر اعزاز اور اکرام سے نوازا ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ ارشاد ہوا کہ اس قوم کی بدکاری پر اسے جو ہے ہلاک کر دینے کے لیے ہمیں آسمان سے کسی لشکر بھیجنے کی بھی ضرورت نہ تھی، فقط ایک ہولناک چیخ نے ان کا کام جو ہے تمام کر دیا، اور وہ جہاں کے تھے وہ وہیں کے رہ گئے۔ اب یہاں پر یہ جو واقعہ مقصود ہے، اس سے عبرت حاصل کرنا انسان کے لیے کافی ہے کہ رسولوں کی تعلیمات کو جب بھی جھٹلایا گیا تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی پکڑ کے اندر جو ہے جلدی آ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر اللہ رب العزت نے جو ہے اس کو براہ راست جنت پہ اس کا مقام دکھایا ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اس کے خاص مقام کے تحت اس کا مرتبہ دکھا دیتے ہیں، اس کی جو نعمتیں ملنے والی تھی، جیسے یہاں بھی شہادت کے بعد جو ہے اس کو خوشخبری سنائی گئی کہ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون۔ تو یہ شہادت کے بعد اللہ رب العزت نے اس کو نعمتیں دکھائی عالم برزخ میں، جو اس کو جنت میں نعمتیں دی جانے والی تھی، اور اسی بات کو یہاں پر جنت سے جو ہے بتایا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر ان کی جو قوم، مشرک قوموں کا انجام اللہ رب العزت نے بتایا کہ جب قوم کی جو سرکشی کے اندر اضافہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہلاکت کرنے کا فیصلہ فرما لیتا ہے، اور یہاں یہ بھی فرمایا کہ ہمیں کسی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے کوئی آسمان سے فرشتوں کی نازل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ تو صرف اللہ کا ایک حکم کافی ہوتا ہے۔ اور فرشتے کی چیخ بھی ایسی تھی کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ پوری بستی کے کلیجے پھٹنے کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی آگے رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر تیسرا رکوع ہے۔ اس کے اہم نکات یہاں پر کائنات میں تدبر کی دوبارہ انسان کو دعوت دی جا رہی ہے، جو کہ توحید پر دلیل ہے، اور ساتھ ہی انسانوں کی جو محرومی ہے، ان کی ناشکری ہے، اس کے مزاج کو یہاں پر دوبارہ بتایا جا رہا ہے۔ تو اس رکوع کے اندر دیکھا جائے تو کائنات میں اللہ رب العزت کی کتنی ایسی نعمتیں ہیں جو ہر سو پھیلی ہوئی ہے، تو بہت سی چیزوں کو یہاں پر توحید پر دلیل کے طور پر جو ہے پیش کیا گیا کہ انسان خود ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ سورج چاند کس طریقے سے ایک مقرر وقت کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے نظام میں اگر دیکھیں تو بال برابر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس طرح سورج کا ایک وقت مقرر ہے، چاند کا ایک وقت مقرر ہے، رات کا ایک وقت مقرر ہے، دن کا ایک وقت مقرر ہے۔ تو یہ سب دیکھنے کے بعد بھی اگر انسان اس پر غور کرے تو وہ سوچے کہ کون سی ہستی ہے جو اس قدر حکمت اور تدبر کے ساتھ ان تمام چیزوں کو چلا رہی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اور کافروں کو بھی جو ہے اگر اس بارے میں ان سے بھی پوچھا جائے تو وہ بھی اس نظام کی اس حکمت کو، تدبر کو اللہ سے ہی موسوم کرتے ہیں، لیکن اپنے شرک کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں اللہ کی مدد اور معاون بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں کام کے اندر فلاں فلاں معبود جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کر رہے ہیں۔ اور پھر ان کافروں کے انکار کو یہاں بتایا گیا کہ ان کی جو معاشی سرگرمیاں وغیرہ سے یہ اعراض اور سرکشی ہے، یہ ان کی خود اپنی ناشکری کا جو ان کا وبال ہے وہ ان کو خود ہی اٹھانا پڑے گا۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں کہ مردہ زمین کو زندہ کرنا، انسانوں کے لیے کھانے کے لیے اناج نکالنا، کھجور، انگور، باغات، کتنی ایسی چیزیں، اور تمام مخلوقات کے اللہ رب العزت نے جوڑے بنائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ایک نشانی کو خاص طور پہ یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں کہ رات ہے کہ جس طرح دن کھینچ لیا جاتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، سورج اپنے مقررہ راستوں کے اوپر چلتا ہے، چاند اپنی منزلیں طے کرتا ہے، یہاں تک کہ ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے مدار کے اندر گھوم رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر آیت میں دیکھا جائے تو پھر قیامت کی ایک منظر کشی بھی کی گئی ہے، یہ تمام واقعات اور بیان کرنے کے بعد کہ قیامت کا منظر پیش
کیا جا رہا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو یہ لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر اپنے رب کی طرف پھیل جائیں گے اور کہیں گے کہ ہائے خرابی، ہمیں تو ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھایا؟ اور پھر کہیں گے یہ تو وہی رحمان کا وعدہ ہے جو پیغمبروں نے کہا تھا، یہ تو سچ ہو گیا۔ پھر یہاں پر اہل جنت کے بارے میں ہے کہ بے شک جنت والے اپنے شغل میں ہوں گے، اپنی بیویوں کے ساتھ درختوں کے سائے میں اپنے تخت کے ساتھ تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ وہاں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معوجات ہوں گے، ان کی ضروریات کا ہر سامان موجود ہوگا، اور اتنا ان کا اکرام ہوگا کہ انہیں اپنے پروردگار کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ تو یہ تمام ایک منظر کشی انسان کی ناشکری بتا دی، قیامت کے قائم ہونے کا منظر بتا دیا، اور اسی بات کو آگے رکوع کے اندر جو ہے جاری رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ جو روز قیامت کا ایک منظر ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی اہل جنت پر عنایات ہوں گی اور مجرموں کو اس وقت جو حال ہوگا، یہاں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جو پردہ پوشی کا معاملہ فرماتے ہیں اس کا بھی یہاں پر تذکرہ ہے۔ تو دیکھا جائے تو اس رکوع کے اندر اہم نکات کے بعد قیامت کے قائم ہونے کا بیان ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے روز جو ہے کافر گھبرائے پھریں گے، ادھر سے ادھر بھاگتے پھریں گے، لیکن اس کے بالمقابل جو اہل جنت ہوں گے وہ اطمینان کے ساتھ ہوں گے، انعامات ان کو ملیں گے، ان کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ اور اس دن حساب کتاب کو بتایا گیا کہ یہ لوگ اپنے کفر کا انکار کریں گے تو ان کے منہ کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، اور ہاتھ پیر وغیرہ بولیں گے تو ان کے تمام جرائم جو یہ اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے، جو اپنے پیروں سے کیا کرتے تھے، تو وہ خود ان کی شہادت دیں گے۔ اور ہاتھ پیر بولنے پر بھی کوئی تعجب والی بات کیوں کر ہوگی کہ آخرکار یہ بھی دیکھا جائے زبان بھی تو گوشت ہی ہے، انسانی جسم پورا گوشت کا بنا ہوا ہے، تو خدا نے جب زبان کو یہ قدرت دے سکتا ہے بولنے پر، تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ کسی بھی جسم کے کسی بھی حصے کو بولنے کے اوپر قدرت اور قادر ہو؟ تو یہاں ان تمام باتوں کا ذکر کرتے ہوئے متعدد آیات کے اندر یہ بات ہے کہ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، کہ یہ لوگ جب اپنے شرک اور کفر سے انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، یعنی کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولیں گے، بلکہ ان کے جو ہاتھ پیروں کو اللہ تعالیٰ گویائی عطا فرمائیں گے کہ انہوں نے فلاں فلاں جرم ہمارے ساتھ کیے۔ تو قرآن کریم میں متعدد جگہ پہ یہ مضمون بھی آیا ہے کہ ان کو تعجب کیوں ہوتا ہے کہ ان کے اپنے اعضاء مخاطب ہوں گے، ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس سے یہ کچھ بھی باہر نہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر اس صورت کا آخری رکوع ہے، اور اس رکوع کے اندر جو اہم نکات ہیں، تو یہاں پر انسان کی بے بسی کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ قرآن حکیم کوئی شاعری نہیں ہے، کیونکہ جب ان لوگ سے کوئی بہانہ نہیں بنتا تھا، کوئی اعتراض بن نہیں پاتا تھا، تو قرآن کو نعوذ باللہ شاعری کہہ دیتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون کہہ دیتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر اللہ تعالیٰ دوبارہ اس چیز کی طرف انسان کی توجہ دلوا رہا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ ان سے ایک سوالیہ پوری ایک بات ہے۔ تو یہاں اس آیت میں دیکھا جائے تو انسان کی جو پیدائش ہے، اس کی حقیقت ہے، اس کو ایک یاد دلوایا جا رہا ہے۔ خلاصتاً اس رکوع کے اندر دیکھیں تو یہاں پر اس رکوع میں پہلے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کافروں کو اندھا کر دینے اور ان کی شکل بدل ڈالنے کے متعلق دلیل کے طور پر دکھایا گیا کہ تم لوگ تو ہر روز دیکھتے ہو، دیکھتے ہی دیکھتے ایک بچہ جوان ہوتا ہے، پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، جوانی میں اسے ہر طرح کی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ کتنا انسان جوان ہوتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ وہ دنیا فتح کر لے گا، دنیا میں اس کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا ہے، لیکن جیسے جیسے بڑھاپے کی حدود میں آتا ہے تو اس میں کمزوری ظاہر ہوتی ہے، ناتوانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دانت جھڑ جاتے ہیں، اس کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، ہاتھ پاؤں بھی ہلنے جلنے کے قابل نہیں رہتے۔ تو یہ شکل کا تبدیل ہونا نہیں ہے تو اور کیا ہے، لیکن اس پر بھی تعجب نہیں ہوتا۔ یہ انسان کی جو تخلیق ہے اس کی بے بسی کی طرف انسان کو اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس پر بھی ان کو تعجب نہیں ہوتا، اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کچھ نہیں بنتا تو قرآن کو شاعری کہہ دیتے ہیں، تو قرآن کوئی شعر و شاعری نہیں ہے کہ اس سے کوئی خوش طبی کا کام لیا جائے، بلکہ دیکھا جائے تو جو اس کے اندر واقعات ہیں، جو باتیں ہیں، وہ تو نصیحت کی کتاب ہے۔ اور پھر یہاں پر قیامت کی برپا ہونے کی جو ہے دلیل دی گئی ہے کہ قیامت ایک ایسی حقیقت ہے جو کہ ہو کر ہی رہے گی۔
تو قرآن کریم میں دیکھا جائے متعدد مرتبہ انسان کی پیدائش کو ذکر کیا گیا، اور پیدائش بھی ایسی کہ جو ان کو بہت ہی ناممکن سی لگتی تھی کہ ہم دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب پہلی دفعہ پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں ہوا تو دوسری دفعہ پیدا کرنا اللہ کی طرف کیسے مشکل ہوگا۔ اور پھر آخر میں یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ہر چیز کا وجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ یہ جو آسمان زمین اس کے مابین مخلوق جتنی بھی نظر آ رہی ہے، اس کے پیدا ہونے پر کیا مشکل ہے، اور اس کی مثال اس کی مخلوق پیدا کر دے اللہ تعالیٰ، اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تو بس حکم ہوتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اسی کی طرف ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور اسی کی طرف ہر چیز کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہاں پر جو مشرکین کی تردید کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیغمبر کو کوئی شعر کا علم تو نہیں دیا، اور نہ ہی پیغمبری کے لائق یہ بات ہے کہ وہ شاعری کریں، البتہ یہ بات ان کی شایان شان ہے کہ وہ نصیحت کی بات کریں۔ اور یہاں پر نہایت واضح حکم کیا ہے ان کے لیے قرآن کریم ہے، کیونکہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں تو یہ شاعری اس بات کو خیال کیا جاتا ہے کوئی فرضی بات ہے، تو قرآن کریم اس بات کا جو ہے دلائل کے ساتھ جو ہے اس بات کی تردید کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ جو مشرکین کی حماقت تھی اس کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ آیت تھی کہ اولم یری الانسان انا خلقناه من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ تو مکہ مکرمہ میں بتایا جاتا ہے کہ عاص بن وائل ایک مشرک تھا، اس نے ایک بوسیدہ ہڈی ریز کو ریزہ ریزہ کر دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بھی زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے کہ ہم نے تو انسان کو ایک جو ہے قطرے سے پیدا کیا، جس خدا نے پہلے پیدا کیا تو کیا وہ دوبارہ پیدا کرے گا؟ یہ بات سمجھانے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے دو درختوں کی مثال دے کر سمجھایا کہ جو خدا سبز درختوں سے آپ کو پیدا کرتا ہے، اس کے لیے بوسیدہ ہڈی کو پیدا کرنا، اس کو دوبارہ پیدا کرنا کچھ مشکل ہے۔ تو یہ اس سوال جواب کا ایک جز تھا جو کہ مشرکین کی طرف سے آتا تھا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بلا وجہ جو ہے اعتراضات کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ الصافات کی شروعات ہے، یہاں پر اس کی وجہ تسمیہ، زمان نزول اور مضامین کا انشاءاللہ احاطہ کرتے ہیں۔ وجہ تسمیہ کی طرف آئے تو سورۃ الصافات کی ابتدا کی آیت میں والصافات صفا، تو یہاں پر اس سے بھی لفظ ماخوذ ہے۔ زبان نزول اس کا سورہ انعام کے بعد معلوم ہوتا ہے۔ مضامین کے اندر اگر ہم اس کے تمام مضامین کو دیکھیں تو اس کا اصل موضوع توحید پر دلیل ہے، اور یہ توحید کی تعلیم دینا ہے کہ انسان کو بہرحال اپنی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے توحید اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے میں ہی اس کی فلاح ہے۔ اس کے برخلاف جو مشرکین ہیں وہ جس انجام سے ان کو دوچار ہونا پڑے گا اس کا یہاں پر تذکرہ ہے، اور ساتھ ہی یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے اس کے مضامین میں کہ کامیابی کے لیے جدوجہد کے دور سے گزرنا بہت ضروری ہے۔ تو انسان اگر یہ سمجھے کہ اس کو صرف اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھ کر اس کو جو ہے کامیابی مل جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو انبیاء اور رسولوں کی تکذیب کی گئی ہے، یہاں بھی اگر ان کے احوال کو دیکھا جائے تو وہ کس طریقے سے صبر استقامت کے ساتھ اللہ کی راہ کے اوپر جمے رہتے تھے، اللہ پر توکل کرتے تھے اور اللہ کی مدد چاہتے تھے۔ اور یہاں یہ بات بھی بتایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی مدد کو طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے لیے حاصل ہوتی ہے۔ ساتھ ہی یہاں پر اس کے مضامین میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، اور متعدد انبیاء علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ آخر میں یہ پیش گوئی کر دی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر کار کامیاب ہو کر رہیں گے، غالب ہو کر رہیں گے، اور ان کی جو اتباع اور اطاعت کرنے والے ہوں گے ان کا حال جو ہے اچھا ہوگا، اور بنسبت ان کے جو منکرین ہیں وہ ان کے اوپر غالب اللہ تعالیٰ جو ہے اطاعت کرنے والوں کو ان کے اوپر غالب فرما دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس سورت کی ابتدا ہو رہی ہے، پہلا رکوع ہے، اور یہاں پر آیات کے اندر دیکھا جائے تو تعلیمات وحی کا عقیدہ توحید ہمیں نظر آتا ہے، اور وحی کی خصوصی حفاظت کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی جو میدان حشر کا جو ایک منظر ہوگا اس کی منظر کشی اس رکوع کے اندر کی گئی ہے۔
تو اس رکوع کے اندر سب سے پہلے تو فرشتوں کی قسم کھا کر توحید کا سبق دیا گیا کہ جو صرف باندھے کھڑے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، قسم شہادت کی ہوتی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ توحید کے لیے ان فرشتوں کو شہادت میں پیش کیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو قدرت اور ربوبیت ہے اس کا تذکرہ ہے کہ اس نے کیسی کیسی چیزیں کائنات میں پیدا کی ہیں کہ وہ انسان کی پرورش اور اس کی تربیت کے کام آتی ہیں، اور پھر قیامت کے بعد کیا ہوگا کہ بعث بعد الموت کی دلیلیں دی گئی ہیں کہ قیامت کے دن ایک ڈانٹ پڑے گی اور سب اللہ کے روبرو کھڑے ہو جائیں گے۔ کافروں کے لیے یہ دن بہت بڑا ہوگا اور وہ کہیں گے ہاں یہ تو جزا کا دن ہے، اور آواز آئے گی کہ جی یہی وہ فیصلے کا دن ہے جس کی تم لوگ تکذیب کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہ جو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی تردید فرمائی ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی 3 قسمیں کھائی ہیں۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو سفتے باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، یعنی کہ شیاطین جب عالم بالا میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو فرشتے ان کو روک دیتے ہیں، اور قسم ان فرشتوں کی جو تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر مشرکین کا ایک طبقہ تھا جن کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ وہ ملائکہ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی قسم کھا کر یہ بتا دیا کہ معبود برحق تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اسے کسی اولاد کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے اس سورت کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر اس دوسرے رکوع کے اہم نکات کے اندر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو شرک پر اکساتے ہیں، ان کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ہی اہل جنت پر جو اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات ہوں گی ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اہل جنت کا جو باہمی مکالمہ ہوگا اس کا تذکرہ ہے، اور جہنمیوں کا اس دن جو برا حال ہوگا اس کو یہاں پر اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں۔ تو اس رکوع کو اگر ہم خلاصتاً دیکھیں تو یہاں پر مشرکین اور ان کے معبود اور شرک پر اکسانے والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن وہ کس قدر بے بس ہوں گے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن کریں گے کہ تم نے ہمیں بہکایا، تم ہمارے اس حال کی وجہ ہو، اور یہاں پھر بتایا جا رہا ہے کہ ان سب کو عذاب کی خبر دی گئی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر متقین جو مومنین ہیں ان کا حال بیان کیا گیا کہ وہ جنت میں کن کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ ان کو اکرام فرمائیں گے، اور اس کے بعد جو دوزخ کا ایک منظر ہے، منظر کشی ہے، اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ مشرکین قیامت کے دن ایک دوسرے کی کوئی جو مدد کیا کرتے تھے آپس میں الجھ رہے ہوں گے، اپنے پیشواؤں اور آقا سے کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، جب ان کا یہ جواب ہوگا کہ تمہارے اوپر کوئی زور تو نہیں تھا، ہم نے تو ناحق تمہیں اس کام پہ نہیں لگایا تھا، تم تو خود ہی سرکش تھے۔ تو یہاں پر پھر ساتھ ہی اہل جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بڑی عزت کے ساتھ تخت پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کے پاس جو غلامان ہوں گے اس وقت وہ شراب کے جام لے کر آئیں گے، سفید رنگ کی شراب پینے والوں کو جو ہے لذت فرحت عطا کریں گی، نہ اس سے سر میں درد ہوگا، نہ ان کی عقل میں فتور آئے گا، اور ایک دوسرے سے جنتیوں کی جو ہے باہمی نشستیں ہوں گی، وہ دنیا میں کہیں گے کہ دنیا میں میرا ایک دوست تھا، مجھے تعجب سے کہا کرتا تھا کہ اے دوست، کہ واقعی میں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہمیں عطا ہوگی، اور جنت میں دوزخ کا عقیدہ رکھتے تھے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، کیا تم اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہاں۔ تو اسے جنت سے پھر جہنم کی طرف دیکھنے کی اجازت ملے گی، اور اس وقت وہ اپنے اس دوست کو دیکھے گا جو نہایت ہی دردناک حالت میں پائے گا۔ تو یہاں پر یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ انسان دنیا میں جیسے لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کرتا ہے تو اس کا حال اور اس کے اثرات جو ہے انسان کے اوپر ضرور ہوتا ہے۔ اور یہاں پر اہل جنت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے جن آیات میں کیا ہے وہ آیات اتنی سخت آیات ہیں، ان کے مضمون پر غور کرے تو انسان کی روح لرز جاتی ہے کہ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین۔ تو یہاں پر اہل جنت کے بارے میں ان کے عذاب کا ذکر اللہ تعالیٰ اس طرح فرما رہے ہیں کہ جہنمیوں کو زقوم کا درخت جو کہ روایات تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ نہایت ہی بدبودار ہوگا، کڑوا کسیلا ہوگا، یہ بطور ان کو خوراک ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اس درخت کو ان ظالموں کے لیے آزمائش بنائے گا، اور اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے کہ شیطان کا سر ہوتا ہے۔ تو اس منظر کو بتانے کے بعد قیامت کی ہولناکیوں کو اللہ رب العزت اس آیات میں بتا رہے ہیں، ان کے برے حال کو بتا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آگے تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی عظمت کا بیان ہے، اور ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طاقت دی تھی اور انہوں نے بت شکنی فرمائی،
اور اس کے ساتھ ہی تاریخ انسانی کا عظیم ترین واقعہ قربانی کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ اور ان سب باتوں کے بعد اللہ رب العزت یہ فرما رہے کہ اہمیت نسبت کی نہیں ہوتی بلکہ کردار کی ہوتی ہے۔ اس کے اہم نکات کے ساتھ اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو اس پورے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی جو رحمت تھی اور ان کے مخالفین پر جو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا اس کو مجمل بیان فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کو اپنی قوم کو کس کس طریقے سے نصیحتیں کی تھی، دلائل دیے تھے، سمجھایا تھا، یہاں تک کہ مندر کے بتوں کو پاش پاش کر دینے کا واقعہ بھی ہم نے سابقہ رکوع اور آیات کے اندر اجمالی طور پر پڑھا۔ اور ان کے ساتھ ان کی قوم نے کیا حال فرمایا تھا کہ آگ میں پھینک دیے جانے کا واقعہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو کس طریقے سے ان تمام معاملات سے بچایا۔ اور اس کے بعد یہاں پر ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خواب کی بنا پر قربانی کے لیے زمین پر جو لٹایا تھا، یہ واقعہ بڑا مشہور ہے اور ہم سبھی اس واقعے کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ تو یہاں پر مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے انبیاء جو ہوتے ہیں جب ان کو کوئی حکم ملتا ہے تو وہ اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ حکم کیا دیا جا رہا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے بڑی سے بڑی قربانی کو بھی پیش کرنے سے بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو یہاں پر ان کا یہ ایک امتحان تھا اور اس امتحان میں کامیابی کا ذکر یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ اور اس واقعات سے یہ پورے واقعہ سورۃ الصافات میں ذبح کا یہ جو واقعہ ہے اس عظیم قربانی کا پورے قرآن میں اس صورت کے علاوہ یہ واقعہ کہیں نہیں آیا، تو یہ اس واقعے کی عظمت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اور یہاں پر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے اس واقعے کے تحت جو ہے کتنا بڑا امت پر بھی احسان فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی آگے دیگر انبیاء علیہ السلام کا بھی ذکر آ رہا ہے، چوتھا رکوع ہے۔ اور یہاں پر جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام پر اللہ رب العزت کی عنایات تھی ان کا تذکرہ ہے، حضرت الیاس علیہ السلام کے ذکر مبارک ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ کے خاص احسانات تھے ان کا یہاں پر ذکر ہے۔ تو ان انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہم نے پہلے بھی پڑھے ہیں، اور ان واقعات سے جو اصل انسان کا مقصد حاصل ہوتا ہے ان کا یہاں پر ذکر ہے، جیسے کہ یہاں پر حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے مختصر واقعات ہیں، اور حضرت یونس علیہ السلام کا بھی یہاں پر جو قصہ ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بچایا تھا، اور یہ پورا اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے تھے، لیکن ان کی قوم کا بھی یہی حال تھا کہ وہ نہیں مانتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا اور آپ خود اس بستی سے اللہ کے حکم سے جو ہے پہلے چلے گئے، لیکن ان کے جانے کے بعد بتایا جاتا ہے کہ قوم نے گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ کی تو عذاب ٹل گیا تھا۔ تو آپ علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی جو ہے ایک جو ہے سیلاب کے طور پر وہاں پر پھنس گئی تھی، تو وہاں پر قرآن دازی میں آپ کا نام نکلا اور پانی میں جو ہے پھر آپ گئے اور مچھلی نے آپ کو منہ میں لے لیا اور کچھ دن کے بعد باہر نکال لیا۔ تو یہاں پر یہ تمام واقعات کی تفصیل ہے اور یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی حفاظت وہاں بھی کیسے فرمائی تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہ تمام جو ہے واقعات یہاں پر ذکر ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ کہ ان کی قوم کے بارے میں آتا ہے کہ کتنی زیادہ یہ جو ہے گناہ کے اندر مبتلا تھی، اپنے انبیاء علیہ السلام کے لیے کی دعوت کو اس طریقے سے جھٹلاتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کے لیے نبی بھیجا، ان کو نہ مانا، تو پھر واقعی ان کے ساتھ یہی ہوا کہ ان کے اوپر بھی اچانک ایک عذاب نے ان کو جو ہے پکڑ لیا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر بھی یہاں پر ہے، اور ان کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ قوم کی طرف ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ یہ قوم بھی جو ہے بت پرستی اور بال نامی ایک بت کی جو ہے عبادت کیا کرتی تھی۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اس واقعے کو ذکر فرماتے ہوئے ان کو جو اللہ نے نجات فرمائی ایسی قوم کے ذریعے، تو اس تمام رکوع کے اندر دیکھا جائے تو ان نبیوں کا ذکر کرنے سے مقصود یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر کس طریقے سے آسانی فرماتے ہیں اور اپنے احسانات کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سورت کا 5واں رکوع ہے، اور یہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کی جو بخشش اور کرم کا معاملہ ہے، اور مشرکین مکہ کا جو جھوٹا عقیدہ ہے اس کا تذکرہ ہے،
اور یہاں پر جو فرشتوں کا اصل مقام ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے مشرکین کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے جو وعید ہے اس کا ذکر ہے۔ تو اس پورے رکوع کے اندر دیکھا جائے تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے، پہلے تمام انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور پھر سورت کے شروع کے اندر بھی جو مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹی ثابت کر دیتے ہیں ان کی تردید کی جا رہی ہے کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ تم اپنے لیے تو لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے، مارے شرم جن کو تم دفن کر دیتے ہو، لیکن اللہ کے لیے بیٹیوں کا ثابت کرنا تم جو ہے یہاں پر بتاتے ہو، حالانکہ نہ اللہ کو بیٹوں کی ضرورت ہے نہ ہی بیٹیوں کی ضرورت ہے۔ اور اس صورت کے آخر میں پھر مشرکین کی تردید فرمائی کہ مشرکین یہ جو کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو پاک ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا کہ لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کو نہیں مانا، تو فرمایا کہ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، سلامتی ہے انبیاء علیہ السلام پر۔ مشرک لوگ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اور فرمایا کہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں فرماتے بلکہ اللہ تعالیٰ تو توحید کو پسند فرماتے ہیں۔ تو یہاں تک یہ اس کے مضامین پورے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے جو وعید ہے اور فرشتوں کا مقام یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے لیے تسبیح اور رسولوں کے لیے درود و سلام پڑھنے کی ہدایت ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی درود کا اہتمام کرنا چاہیے اور ذکر و اذکار سے اپنی زبانوں کو منور کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورہ صاد کی ابتدا ہے، یہاں پر اس کی وجہ تسمیہ، زمان نزول اور مضامین کا ذکر ہے۔ اس سورت کے اندر دیکھا جائے تو یہاں پر اس کی سورہ صاد جو ہے حروف مقطعات سے شروع ہونے والی سورت ہے، تو بطور علامت اس کو یہاں پر ذکر فرمایا۔ مضامین بھی سابقہ سورت ہی کی طرح ہے کہ یہاں پر قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن اس سے وہ لوگ نصیحت نہیں اٹھا سکتے جو کفر پر انکار اور اصرار کرتے ہیں اور ان کا انجام پھر اپنا پا لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر اس بات کا بھی ذکر ہے کہ جو منکرین قرآن اپنی جاہ و دولت اور دنیاوی شان و شوکت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے اقتدار کے مقابلے میں اگر ان کو دیکھا جائے تو یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دو انبیاء علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو یہ اقتدار جو نصیب فرمایا، اس کے باوجود بھی ان کا کیا حال تھا کہ وہ ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ تو انسان کو بھی چاہیے کہ ان چیزوں کے اندر مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ کی ذکر سے غافل نہ ہو۔ تو یہاں پر انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات ہیں ان کو یہاں پر کچھ ذکر فرمایا یہاں پر، اور مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو تخت بھی دیا، حکومت بھی دیا، آزمائش بھی دیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اسلام کی جو تعلیمات تھیں اور توحید کا درس تھا اس کے اوپر جو ہے جمے رہتے تھے۔ اور آخری مضمون کے اندر یہاں پر قصہ آدم اور ابلیس کا دوبارہ ذکر ہے، اور بتانا مقصد یہ ہے، انسان کی توجہ اس طرف دلوانا مقصود ہے کہ ابلیس تو دیکھا جائے تو شروع سے ہی اس کی عداوت اور دشمنی ظاہر ہے، لہٰذا جو لوگ حق سے کفر اور انکار کی سرگرمیوں میں ملبوس ہیں تو دراصل وہ ابلیس کے ہاتھوں اپنے آپ کو کھلونا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ آدمیت کی جو مزاج ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر اس سے گناہ ہو جائے تو اس پہ توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرنے کے بجائے اقرار کرے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر سورت کی ابتدا ہو رہی ہے، پہلا رکوع ہے حروف مقطعات سے، اور یہاں پر جو مشرکین کا جو گستاخانہ طرز عمل تھا اس کا تذکرہ ہے، اور گستاخان رسول کے لیے وعیدیں پیش کی گئی ہیں اس رکوع کے اندر۔ تو اس پورے رکوع کو اگر ہم خلاصتاً دیکھیں تو اس رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت صادقہ پر جو قرآن کو شہادت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور کفار کی جو روش ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کس طریقے سے رسالت محمدیہ پر تعجب کرتے ہیں، اور قرآن کریم کو کبھی وہ جادو کہہ دیتے ہیں، کبھی ان کا خود کا بنایا ہوا کلام کہہ دیتے ہیں۔ تو پھر منکرین حق اور سرکشوں کو جو ذلت اور نامرادی ہوگی اس سے خبردار کیا گیا ہے، اور جو انکار کے نتائج ان کو بھگتنے پڑیں گے اس کا یہاں پر ذکر ہے۔ اچھا، یہاں پر اس کی آیت نمبر 5 کے اندر جناب ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ داری کا حق نبھاتے تھے، ان کی آخری عمر میں مشرکین ان کے پاس آئے
اور ان سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے سے کہیں کہ وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں، تو ہم ان کے دین اسلام پر چلنے سے منع نہیں کریں گے۔ تو جناب ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات فرمائی، تو انہوں نے کہا کہ میں انہیں ایک ایسے کلمے کی دعوت نہ دوں جس سے پورا عرب اور عجم ان کے سامنے جو ہے اپنا سر ٹیک دے۔ تو انہوں نے پوچھا وہ کلمہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ توحید پیش کیا، تو انہوں نے کہا کہ تعجب ہے، ہم سارے خداؤں کو چھوڑ کر بس ایک خدا کی عبادت کریں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اس پر وہ یہ سارے لوگ چلے گئے، اور اس موقع کے اوپر سورہ صاد کی جو ابتدائی آیات تھی یہ پھر نازل ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی آگے اس سورت کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر اس رکوع کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، اور ساتھ ہی ایک واقعہ یہاں پر ذکر ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ عدل قائم کرنے کی اہمیت کیا ہے۔ تو اس کے اہم نکات کے بعد اس کے اہم خلاصے کی طرف اگر آتے ہیں، تو یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کوئی اشتہاری لغزش ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے 2 بندے بھیجے جو دیوار پھلانگ کر حضرت کے پاس آئے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی عبادت گاہ میں تھے، انہوں نے اپنے جھگڑے کا مقدمہ پیش کر کے فیصلہ کرنا چاہا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کا فیصلہ فرمایا، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کو اچانک خیال آیا کہ میرا تو امتحان ہو گیا، تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، سجدے کے اندر چلے گئے۔ تو اس کی کچھ آیات میں اس واقعے کا بیان ہے۔ اب وہ واقعہ کیا ہے تو قرآن کریم میں بھی اس کی کوئی زیادہ تفصیل مذکور نہیں ہے۔ تو یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے خاص اقتدار اور حکومت وغیرہ کے انعامات ذکر فرمائے تھے، اور یہاں پر اس واقعے کی تفصیل جو ہے بتانا مقصود یہ ہے کہ اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے، جیسے کہ انبیاء علیہ السلام کا بھی طرز عمل یہی رہا ہے۔ تو انسان کو بھی یہی چاہیے کہ اگر اس سے کوئی لغزش ہو جائے تو فوراً رجوع اللہ کرے، یہ آدمیت ہے، اور تکبر اگر اس میں کرتا ہے اور اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا ہے تو یہ ابلیسیت ہے۔ تو یہاں یہ واقعہ اس طریقے سے مذکور ہے، اور اس کے ساتھ ہی آگے تیسرا رکوع ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن حکیم پر غور و فکر کرنے والے اور جو اس پہ غور و فکر نہیں کرتے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور ساتھ ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی مدح اور تحسین کا یہاں پر ذکر ہے۔ اس تمام رکوع کے اندر جو ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی جو چیز ہے نا وہ بے مقصد پیدا نہیں کی گئی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، لہٰذا انسان جو اشرف المخلوقات ہے تو یہ بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا، اور اس کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کس چیز سے اس میں رہنمائی حاصل کرنی ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اور یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی حکومت کا تذکرہ ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھی مسخر کر دیا تھا، وہ ان سے کام لیتے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اپنی تخلیق کا مقصد پہچان کر قرآن کریم پر عمل کریں گے تو اللہ ان کو اپنی زمین کے اوپر اقتدار نصیب فرمائے گا۔ تو یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت جنگ و جہاد کے لیے بہت ہی اچھی قسم کے گھوڑے انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اور ایک دن آتا ہے کہ آپ اس میں اتنا مشغول ہو گئے کہ آپ کی نماز جو ہے قضا ہو گئی، آپ کو بڑا افسوس ہوا، تو آپ نے ان گھوڑوں کو جو ہے لانے کا حکم دیا اور انہیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اور پھر یہاں پر جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، پرندوں اور جنات پہ حکومت کرتے تھے، ان کی زبانوں کو سمجھتے تھے۔ تو یہاں پر اس واقعے کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے اس سورت کا چوتھا رکوع ہے، اور اس چوتھے رکوع کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا تذکرہ ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے دیگر مبارک ناموں کا بھی یہاں پر ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ نکات بھی ہمیں یہاں پر ملتے ہیں کہ بری تربیت کا انجام جو ہے برا ہی ہوتا ہے۔ تو اس کے اہم نکات کے بعد اگر ان کے اہم خلاصے کی طرف آئے تو یہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے دشمنوں نے ان کو جو ہے بڑی بڑی اذیتیں دیں،
لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہجرت کا حکم دیا، اور پھر ان کے اہل و عیال کو بھی دشمنوں کے قبضے سے بحفاظت نکال کر ان کے پاس پہنچا دیا۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ صلح ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا اور مشکلات کے اوپر صبر اور استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے کا۔ اور پھر یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے تذکرے ہیں، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے تذکرے ہیں، اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ ان کے لیے قیامت کے دن کیسے کیسے انعامات ہوں گے، اور سرکش جو لوگ ہوں گے ان کا انجام کتنا دردناک ہوگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کے اندر آتا ہے کہ انہیں ایک بیماری لاحق ہو گئی تھی، اور پھر ان کے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے جو ہے ایک چشمہ جاری فرمایا کہ وہ اگر اسے نہائیں گے اور اسے پانی پئیں گے تو انہیں صحت مل جائے گی۔ تو بیماری کی حالت میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ شیطان جو ہے ان کی اہلیہ کے پاس ایک طبیب کی صورت کے اندر آیا کہ میں آپ کے شوہر کا علاج کروں گا، تو اس نے یہ شرط رکھی کہ اگر آپ میرا کہنا مانیں گی تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے کا ایک واقعہ آیا قرآن کریم کے اندر، لیکن بہرحال اس روایت کے اندر مقصد یہ ہے انہوں نے قسم کھا لی تھی، اور اس قسم کی وجہ سے قسم اس طرح سے کھائی تھی کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو پھر میں تمہیں 100 جو ہے لکڑیوں سے اس طرح سے کر کے ماروں گا۔ تو بہرحال وہ قسم اللہ تعالیٰ نے اس طرح پوری فرمائی کہ چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کا ایک گچھا جو ہے ایک ہی مرتبہ مار دیا، تو اس طرح سے وہ قسم بھی پوری ہو گئی۔ تو بہرحال یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے اوپر جو ہے بڑی بڑی آزمائش آتی ہیں، اللہ ان کو آزماتا ہے بیماری کے ذریعے بھی اور مصائب کے ذریعے بھی، لیکن کس طریقے سے وہ صبر اور استقامت کے ساتھ جو ہے اللہ کے دین کے اوپر جمے رہتے ہیں۔ اور آج ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑی تھوڑی سی پریشانی کے اوپر بھی جو ہے صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں، واویلا کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات ہوتے ہیں یہ انسان کے لیے ایک راہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے اس سورت کا 5واں رکوع ہے، اور اس رکوع کے اندر جو بندگی کی بلند ترین شان ہے، یعنی کہ عاجزی اور انکساری اختیار کرنا اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا، اور ساتھ ہی عظمت انسان کا یہاں پر تذکرہ ہے، اور جو ابلیس کے ناپائق عزائم ہیں جو شروع دن سے واضح ہیں ان کو یہاں پر ذکر کیا گیا، قرآن اور صاحب قرآن کی عظمت کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اور اس پورے رکوع کو اگر ہم خلاصتاً دیکھیں تو یہاں پر اس رکوع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کر کے کہا گیا کہ آپ لوگوں کو توحید کا سبق دیں، اور پھر یہ بتایا گیا کہ قیامت کے آنے کا وقت تو کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ابلیس کا جو سجدہ نہ کرنے کا واقعہ ہے، انکار کا واقعہ ہے، اس کو ذکر کیا گیا، اور اس واقعے سے یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اگرچہ ابلیس لوگوں کو جو ہے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اس کے اوپر اس کا زور نہیں چلتا، کیونکہ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے، اتنا یقین ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی شے ان کی ایمان کو جو ہے توڑ نہیں سکتی۔ یہ انبیاء علیہ السلام کو بھی جو اللہ نے استقامت دی تھی، یہ بڑی بڑی مصائب کو جھیل جاتے تھے، تو یہ کیا طاقت تھی؟ وہ بھی انسان ہی تھے، لیکن اللہ نے ان کو ایمان کی جو طاقت دی تھی اور انہوں نے اس طاقت کو اپنے اندر محسوس کیا، تو اس وجہ سے شیطان کے حربے ان کے اوپر کام نہیں کرتے تھے۔ تو لہٰذا اگر آج بھی کوئی شخص استقامت کے ساتھ دین کے اوپر کام کرے تو اللہ رب العزت اس کی بھی ایسی ہی مدد فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس صورت آگے جو صورت ہے وہ صورت الزمر ہے، اور یہاں پر اس کی وجہ تسمیہ، زمان نزول اور مضامین پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس کی ابتدائی آیات کے اندر زمر کا لفظ آیا ہے، اور زمر گروہ کو کہتا ہے، تو یہاں پر کافر اور مومن کے دو گروہوں کا ذکر ہے، اور قیامت کے میں جو ان کا جو ایک معاملہ ہوگا اس کا تذکرہ ہے۔ زمان نزول یہ بھی سورہ سبا کے بعد نازل ہوئی ہے، اور مضامین کے اندر دیکھیں تو اس پوری صورت کے اندر توحید کے دلائل ہیں، اور اس کی تعلیمات اور اس کے جو تقاضوں پر عمل کرنے کے نتائج کے اندر جو انسان کو انعامات ملتے ہیں اس کا ذکر ہے، اور اس کے بالمقابل جو کفر اور شرک کی راہ کو اختیار کرتے ہیں اور اس کی برائیوں کے اوپر جو اس کو نتائج اور سزائیں ملنی ہیں اس کے اوپر اس کے مضامین مشتمل۔ تو یہاں پر دیکھا جائے تو توحید کی تعلیم ہے،
اور کائنات کے اندر جو دلائل ہیں اس کو ذکر کیا گیا، توحید کا اقرار کرنے والوں کو اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کے درمیان ایک موازنہ بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کے اقرار اور انکار کے جو نتائج سامنے ہوں گے ان کو ذکر کیا گیا، اور رحمت الہی کی وسعتوں کو ذکر کیا گیا، اور اعمال کا جو حساب کتاب ایک یقینی ہے اس کو تذکرہ کیا گیا، اور قیامت کے دن جو مومنوں اور کافروں گروہ کے ساتھ جو کچھ اللہ کا معاملہ ہوگا اس کو اس صورت کے اندر بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس صورت کی ابتدا ہو رہی ہے، پہلا رکوع آپ کے سامنے ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو خالص اطاعت کے ساتھ، اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے کائنات کے اندر اس کے مظاہر ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے انسانوں کے اندر جو ناشکری کا عنصر ہے اس کو ذکر کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس رکوع کو اگر دیکھا جائے تو یہاں پر نزول قرآن کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جو مخلصانہ عبادت کی طرف دعوت دی گئی ہے، اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ مشرکین کی یہ بھی مجال نہیں کہ اس زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کی چیزوں کو خالق اللہ کے سوا کسی اور کا کہیں، یہ جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں تو اس کا سبب یہ ہے، اور سبب بھی یہ بتاتے ہیں کہ جن کو یہ اپنا شریک بناتے ہیں، جن کو خدا کا شریک سمجھتے ہیں، کہ یہ چیزیں خدا کا تقرب کا ذریعہ بنیں گی اور اللہ کے یہاں ہماری سفارش کریں گی، حالانکہ دیکھا جائے تو ان کے یہ تمام عقائد تمام باتیں غلط تھیں، اللہ کی خدائی میں کوئی کسی حیثیت سے بھی شریک نہیں ہے، یہ سب اللہ کے آگے بے بس اور اس طریقے سے بے بس ہے کہ یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے تو اللہ کی مدد کیسے کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ قدرت کی جو کائنات اللہ کی جتنی بھی پھیلی ہوئی ہیں، جتنی بھی نشانیاں ہیں ان کو بیان ہے تاکہ عبرت کی نگاہ ان پر ڈالی جائے تو انسان کی عقل توحید کو تسلیم کرے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کا نظام ہر جگہ پھیلا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت بار بار انسان کی توجہ بھی انہی چیزوں کی طرف دلوا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا رکوع ہے، اور یہاں پر تقوی کے ثمرات بتائے جا رہے ہیں، اور اچھا اور برا کردار، اور انسان کی زندگی کھیتی کی مانند ہے، یعنی کہ کھیتی کی مانند اس طریقے سے کہ انسان جیسا اس کے اندر بیج بوئے گا ویسے ہی اس کے ثمرات پائے گا۔ اور اس رکوع کے اندر دیکھا جائے تو ایمان اور تقوی کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور جو مومنین اور متقین کے جو درجات ہیں وہ بنائے گئے ہیں، اور قیامت کے دن ملنے کا جو ان کو اجر ہوگا اس کا ثواب ہے، یعنی کہ جو ان کو اجر ملے گا ان کے انعامات ہوں گے ان کا ذکر ہے۔ اس کے بالمقابل جو نافرمان ہیں، سرکشی کرنے والے ہیں، وہ اپنا انجام بھی دیکھ لیں گے، اور عذاب جو دوزخ میں ان کو ملے گا اس کا یہاں پر جو ہے تذکرہ ہے۔ یہاں پر یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے تقوی اختیار کرتا ہے، تو تقوی کیا ہے؟ وہ ڈر اور وہ خوف ہوتا ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتا ہے۔ اگر انسان کو ڈر خوف ہی نہ ہو اور اس کو کوئی حساب کتاب کی پرواہ ہی نہ ہو تو انسان کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوگا جیسے کہ کوئی ایسا شخص جسے جنگل میں چھوڑ دیا ہو اور اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے آگے کرنا کیا ہے، وہ کوئی گناہ کرے کوئی اچھا کام کرے اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بار بار یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو بھی تم کچھ کرو گے اس کا حساب کتاب بہرحال انسان نے دینا ہے۔ تو جب اس کو یہ ڈر خوف ہوگا، اس کو یہ پکڑ کا خوف ہوگا تو انسان اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارے گا، اور اس کے مطابق ہی انسان کی زندگی جو ہے، یہاں پر اللہ نے کھیتی کی مانند اس کو تشبیہ دی ہے کہ کھیتی کیا ہے۔ کسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری کھیت کیسی ہے اور اسے میں نے کیسا بیج بونا ہے تو اس کا مجھے فائدہ کیا حاصل ہوگا، لہٰذا اگر اس نے اپنی زندگی جو ہے بے مصرف کاموں کے اندر گزاری تو آخرت کے اندر بھی اس کا نتیجہ ویسا ہوگا۔ اگر اس نے اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارا، اگرچہ اس میں صبر استقامت کے لیے اس نے بہت سارے مصائب کا بھی اس کو سامنا کرنا پڑا ہوگا، لیکن بالآخر اس کا انجام جو ہے اچھا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آگے تیسرا رکوع ہے، اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ نور ہدایت کیا ہے، اور ساتھ ہی جو عظمت قرآن ہے اس کا تذکرہ ہے، اور گمراہوں کا جو بدترین نتیجہ ہوگا انجام ہوگا اس کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام یعنی کہ عربی قرآن کا نازل ہونا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ تو اس کے اہم نکات کے اندر دیکھا جائے تو یہاں پر یہ بات ہے
کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نور اور روشنی پر ہوتا ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ شرح صدر کا کیا معنی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے اس بندے کے قلب کو وسیع فرما دیتا ہے، یعنی کہ احکامات شریعت کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اس بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے اس کی نشانی پوچھی تو فرمایا کہ جنت کی طرف انسان کا رجوع ہوتا ہے، اور جو دنیا کے دھوکا ہوتا ہے، دنیا تو ایک دھوکا ہی ہے جو انسان کو بڑا خوشنما معلوم ہوتی ہے، تو وہ اس دھوکے سے بچ جاتا ہے اور پھر موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک غلام مختلف آقاؤں کی ملکیت میں ہو، اور ہر آقا اگر اسے اپنا کہے تو وہ غلام بھی پریشان ہو جائے گا کہ میں کس کی بات مانوں، کس کا کہنا مانوں۔ بالمقابل اس غلام کے جو صرف ایک ہی آقا کی ملکیت میں ہوتا ہے تو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے جو مشرک ہیں، انہوں نے کہیں خدا اپنے بنا بیٹھے ہیں تو وہ پریشان ہے کہ وہ کس کے آگے سر جھکائے، کس کے ساتھ جو ہے اپنی پریشانی کو ظاہر کریں۔ تو یہاں پر اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو صرف ایک ہے، تو لہٰذا ایک اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے تاکہ یکسوئی حاصل ہو۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے، ان لوگوں کی دلوں کی کیفیت بتائی جا رہی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کی آیات سن کر اور روز قیامت کی جو ہولناک جب منظر ان کے سامنے بیان ہوتا ہے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر یہ بتایا گیا کہ قرآن میں تبلیغ اور نصیحت کے لیے ہر طرح کی جو ہے مثالیں موجود ہیں، دلائل بھی ہیں، تاریخی شواہد بھی ہیں، مثالیں بھی ہیں، اور ایسی مثالیں ہیں کہ اس کو ہر درجے کا انسان جو ہے سمجھ سکتا ہے۔ یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کو سمجھ میں نہ آئے کہ پتہ نہیں کیسے کی بات کہی جا رہی ہے، کیسا کلام کہا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر قرآن کریم کا جو ہے عربی میں نازل ہونا، یعنی کہ ان کی اپنی ہی زبان کے اندر نازل ہونا، اگر وہ کسی اور زبان کے اندر ہوتا تو شاید عرب والے اس دعوت کو اتنے اچھے سے نہیں سمجھ پاتے۔ لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی انعامات میں سے ایک انعام تھا کہ اللہ نے انہی کی زبان کے اندر جو ہے قرآن کریم کو آسان فہم انداز میں نازل فرمایا۔ تو لہٰذا کوئی بھی شخص یہ دلیل یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قرآن کی مثالیں یا قرآن ہمیں کس بات کا حکم دے رہا ہے، کس توحید کی طرف بلا رہا ہے، تو یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر انسانوں کے اوپر جو اللہ کے خاص انعامات ہیں، احسانات، ان کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور ساتھ ہی یہاں پر بار بار ڈرا بھی رہے ہیں کہ اگر ان گمراہیوں کے اوپر لگے رہو گے تو پھر تمہارا انجام بھی کیا ہوگا۔ اور مخالفین کی جو کشمکش ہے یہ عارضی ہے، کیونکہ قیامت کے روز جب یہ اپنا حال دیکھ لیں گے، اپنی آنکھوں سے ان تمام نشانیوں کو دیکھ لیں گے، تو اس کے بعد ان کے اوپر کوئی دلیل، کوئی حجت ہی باقی نہیں رہے گی۔ تو یہاں پر اس تیسرے رکوع میں ان تمام نکات کا ذکر ہے، اور یہاں اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پارے کا جو خلاصہ ہے وہ بھی الحمدللہ مکمل ہوتا ہے۔ یہاں تک اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ضرور کر سکتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔